یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک صفحہ نہیں، یہ کہانی ہے ظلم کے اندھیروں اور حق کے اجالے کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے دور کی جب ایک انسان نے خود کو خدا کہہ دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو چنا جو اس جھوٹے خدا کے تخت کو ہلا کر رکھ دے۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ مصر کی سرزمین پر ایک نام گونجتا تھا، فرعون، طاقت، سلطنت اور تکبر کا نشان۔ فرعون نے اپنی قوم پر وہ ظلم کیے جو تاریخ میں مثال بن گئے۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں کوئی بچہ اس کے تخت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ لیکن فرعون یہ بھول گیا تھا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو سلطنت، لشکر اور طاقت کچھ بھی کام نہیں آتی۔ اسی ظلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل میں بات ڈالی۔ اس ماں کا دل کانپ رہا تھا مگر اس کا یقین مضبوط تھا۔ اللہ نے فرمایا، اس بچے کو دریا کے حوالے کر دو، ہم اسے تم تک لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سوچو کس ماں کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر دے، مگر یہ معمولی ماں نہیں تھی، یہ اللہ پر یقین رکھنے والی ماں تھی۔ وہ ٹوکری دریا میں چل پڑی اور دریا نے اس بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ جس بچے کو قتل ہونا تھا وہی فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور پھر اللہ نے اسی ماں کو اپنے بچے کی پرورش کا موقع دیا بنا کسی ڈر کے۔ یہ تھا اللہ کا انتظام۔ وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک واقعہ پیش آیا جو ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ غلطی سے ایک مصری کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ یہ ہجرت تھی مگر یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ اللہ کی تیاری تھی آنے والے ذمہ داری کے لیے۔ پھر وہ رات آئی جب کوہ طور پر زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے۔ یہ دعا صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، یہ ہر داعی کے لیے ہے جو دین کی دعوت دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے، ایک طرف تاج اور تخت، دوسری طرف سچ اور حق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ فرعون ہنسا اور کہا، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں؟ تکبر کا یہی انجام ہوتا ہے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ فرعون نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے مصر کے سب سے بڑے جادوگر بلا لیے۔ اس نے کہا، جادوگر جمع ہوئے، لوگوں کا ہجوم تھا اور مقابلہ طے ہو گیا۔ جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو لوگوں کی آنکھیں دھوکا کھا گئیں، رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نظر آنے لگے۔ فرعون مسکرایا، اسے لگا آج موسیٰ شکست کھا جائے گا، مگر فرعون یہ بھول گیا تھا کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ وہ عصا جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی قدرت تھی۔ پل بھر میں سارا جادو ختم ہو گیا، اور جو منظر جادوگروں نے دیکھا اس نے دل ہلا دیے۔ جادوگر سچ پہچان گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کی نشانی ہے۔ اور وہی جادوگر جو انعام کے لیے آئے تھے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ تھا حق کا اثر، مگر فرعون کا تکبر اور بڑھ گیا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کتوا دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو جو چاہے کر لے، ہم اپنے رب سے پھرنے والے نہیں۔ یہاں سچ اور جھوٹ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف بڑھے۔ دریائے نیل پہنچتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی عصا کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل کے اندر 11 راستے بن گئے۔ فرعون جو کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ یہ راستے بھی میں نے ہی بنائے ہیں تاکہ ان کو میں درمیان میں پکڑ سکوں، لیکن فرعون کے اس جھوٹ نے سب کچھ سامنے کر دیا۔ جب فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا تو پانی نے اسے جکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اس کو تباہ کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے سامنے ظالم حکمران ہو یا جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کی مدد انسان کو پار لگا ہی دیتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھے اور اپنے رب سے مدد مانگے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہم مزید کس واقعے کے اوپر ویڈیو بنائیں۔ شکریہ۔